वालेकुम। आगे बैठ जाओ। कुल वक्फे नौ यही हैं लड़के? यही कुल वक्फे नौ लड़के हैं यहाँ? नहीं, 100 तक तजवीज़ है हमारी वाकफीन की। फिर उसमें से 15 बच्चे जो हैं 6 जामे पढ़ रहे हैं साथ, और 8-9 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। 17 बच्चे 9 साल से कम हैं। अच्छा, और कुछ बच्चे उससे बाहर रहते हैं जो नहीं आए, इसलिए 57 हाजिरी इसमें। अच्छा, चलो ठीक है जी। दानियाल अहमद तिलावत। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. जी नुमान अहमद अनवर तर्जुमा।
السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. سورۃ العنکبوت کی آیات 45 تا 48 کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یقیناً اس میں مومنوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے. تو کتاب میں سے جو تیری طرح وہی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر. یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس دلیل سے جو بہترین ہو، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہو. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب اتاری، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان اہل کتاب میں سے بھی ایسا گروہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا. جزاک اللہ. حمزہ سلطان حدیث. السلام علیکم حضور. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بخاری. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 بار نہائے تو اس کی جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی میل نہیں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے اور کمزوریاں دور کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقتباس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے. جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی. اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا. جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے میں مزہ آتا ہے، اسی طرح پھر گریا اور پکار کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نمازی کی ہے پیدا ہو جائے گی. اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے. اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے،
कि ए अल्लाह, तू मुझे देखता है कि मैं कैसा अंधा और नाबीना हूँ और मैं इस वक्त बिल्कुल मुर्दा हालत में हूँ। मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ आएगी तो मैं तेरी तरफ आ जाऊँगा, उस वक्त मुझे कोई रोक ना सकेगा। लेकिन मेरा दिल अंधा और नाआशना सा है। तू ऐसा शोला नूर इस पर नाजिल कर कि तेरा उन्स और शौक़ इसमें पैदा हो जाए। तू ऐसा फजल कर कि मैं नाबीना ना उठूँ और अंधों में ना जा मिलूँ। जब इस किस्म की दुआ मांगेगा और इस पर दवाम इख्तियार करेगा तो वो देखेगा कि एक वक्त इस पर ऐसा आएगा कि इस बेज़ौकी की नमाज में एक चीज़ आसमान से उस पर गिरेगी जो दिक्कत पैदा कर देगी। मलफूज़ात जिल्द 4 सफ़ा 321 था 322। अच्छा जी, कसीदा। अस्सलाम वालेकुम। कसीदा हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या ऐन फ़ैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यसआ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मानी। या ऐन फ़ैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यसआ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मानी। या बहर फ़ज़लिल मुनइमिल मन्नानी तहवी इलैका ज़ुमारु बिल-कीज़ानी। या बहर फ़ज़लिल मुनइमिल मन्नानी तहवी इलैका ज़ुमारु बिल-कीज़ानी। या रब्बि सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फ़ी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी। या शम्स मुल्किल हुस्नि वल इहसानी नव्वरत वजहल बर्रि वल उमरानी। या शम्स मुल्किल हुस्नि वल इहसानी नव्वरत वजहल बर्रि वल उमरानी। क़ौमुर रअौका व उम्मतुन क़द उख़बिरत मिन ज़ालिकल बद्रिल लज़ी असबानी। क़ौमुन रअौका व उम्मतुन क़द उख़बिरत मिन ज़ालिकल बद्रिल लज़ी असबानी। या रब्बि सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फ़ी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी। यबकून मिन ज़िक्रिल जमालि सबाबतन व तअल्लुमम मिन लौअतिल हिजरानी। यबकून मिन ज़िक्रिल जमालि सबाबतन व तअल्लुमम मिन लौअतिल हिजरानी। वारल कुलूब लदल हनाजिरि कुर्बतन वारल गुरूब तुसीलुहल ऐनानी। वअरल कुलूब लदल हनाजिरि कुर्बतन वअरल गुरूब तुसीलुहल ऐनानी। या रब्बि सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फ़ी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी।
يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملوان يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملوان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني إني أرى في وجهك المتهلل شعنين يفوق شمائل الإنسان إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان وقد اكتفى قول النهى وبصدقهم ودعوا تذكر معهد الأوطان وقد اقتفى قول النهى وبصدقهم ودعوا تذكر معهد الأوطان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني. جی ابرار احمد نماز کی اہمیت پہ. السلام علیکم حضور. السلام. میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. لفظ عبادت انسان کی ان حرکات، اقوال، افعال اور اعمال کا نام ہے جو انسان کے اس تعلق کو ظاہر کرتے ہیں جو اسے اپنے خدا تعالیٰ کے ساتھ بالحاظ اس کا عبد ہونے کے ہے. جس قدر محبت ایک انسان کو اپنے مالک حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا اظہار اس کے چہرے، اس کی اعضاء، اس کی گفتگو، اس کے کام اور اس کے جذبات سے ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا یہی مقصد قرار دیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے عبادت کے حق کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. الذاریات 57. یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پس نماز محض نشست اور برخاست کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر عبودیت کی کیفیت کو طاری کر کے اپنی روح کو خدا تعالیٰ کے حضور پگھلا دینے کا نام نماز ہے. اور اس سارے عمل میں دعا کی ایک بنیادی اہمیت ہے. اسی لیے فرمایا الدعاء مخ العبادت ہے کہ نماز کا مغز اور روح دعا ہے، وہ دعا جو ایک لذت و سرور اپنے اندر رکھتی ہے. ایسی ہی سچی اور حقیقی نماز ہر قسم کی ترقیات کا ذریعہ اور ہمارے غالب آنے کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. جیسا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المومن ہے کہ نماز مومن کے لیے سیڑھی کے طور پر ہے جس کے ذریعے وہ روحانی بلندیوں کی طرف پرواز کر کے اللہ تعالیٰ کے بے حد فضل و برکات کو حاصل کر سکتا ہے. اہمیت نماز کے سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے. جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا.
ملفوظات جلد 5 صفحہ 255۔ نماز وہ چیز ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہمارے دین کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ بار بار ہمیں دین حق کی عبادت اور خدمت کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی برائیوں اور فحشاء سے بچاتی ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت 46۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز فواحش و برائیوں سے بچاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ، وہ صرف رسم اور عادات کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں، ان کی روح مردہ ہے۔ ملفوظات جلد 9 صفحہ 8۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس پانی سے بری ہوئی نہر چل رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 بار نہائے، یعنی جیسے اس شخص کے بدن پر میل نہیں رہ سکتی، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کی روح پر میل نہیں رہ سکتی۔ مسلم۔ نماز پڑھنے سے طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ نماز دعا کے قبول ہونے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز نہ صرف روحانی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے بلکہ جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ بس اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ نماز کیسے ہمیں فحشاء و منکر سے روکنے کا باعث بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ارکان نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے قصور اس کے جسم سے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مسلم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پہ غالب ہے۔ لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ ایک مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔ میں اپنی تقریر کو حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کی زرعی نصیحت جو آپ نے جماعت کو 22 جولائی 1988 میں کی تھی سے ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نماز کم سے کم ذکر الہی ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو آئے نمازی ہیں جب تک ان کی آئندہ نسلیں نمازی نہ بن جائیں جماعت کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، سید منصور احمد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے ہم احمدی مسلمان کیوں ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر جہاں امت مسلمان کے عروج کے بارے میں عظیم الشان خبریں دی تھی، وہاں آخری زمانہ میں امت مسلمان پر آنے والے تنزل کی بھی بڑے واضح الفاظ میں پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف الفاظ میں رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ مشکات۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں عابد جاہل ہوں گے اور قاری فاسق ہوں گے۔ مسجدوں میں شور ہوگا، عالم اس لیے علم سیکھیں گے کہ روپیہ کما سکیں، قرآن کو تجارت ٹھہراویں گے، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، خطبہ بہت ہوں گے، امر بالمعروف کم ہوں گے، بے گناہ قتل ہوں گے، اقتراب الساعہ۔ آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کے تنزل کی پیش گوئی فرمائی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمان کو یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ اس تنزل کے بعد پھر میری امت پر بہار کا زمانہ آئے گا اور اسلام اپنی کھوئی شان و شوکت کو پھر حاصل کرے گا۔ فرمایا کیف تحلق امت انا اولها و عیسی ابن مریم آخرها کنز المال جلد 7 صفحہ 203، کہ میری امت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی جس کے اول میں خدا نے مجھے بھیجا اور جس کی حفاظت اور حمایت کے لیے آخر میں مسیح ابن مریم آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
اشاعت سے یہ بھی واضح ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موت کا آنا ایسے زمانے میں مقدر تھا جو امت محمدیہ کے لیے انتہائی خطرناک کا زمانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انذاری پیشگوئی کے مطابق تمام علامات ظاہر ہو چکی ہے، اور انہی ایام میں مسیح موت کے ظہور کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ 23 مارچ 1889 میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر اعلان کیا کہ اس آخری زمانے میں آنے والا مسیح اور مہدی میں ہی ہوں، اور میں وہی مسیح اور مہدی ہوں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے زمانے کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا۔ تذکرات الشہادتین صفحہ 1۔ بس آج ہم اسی لیے احمدی ہیں کہ اس آخری زمانہ میں آنے والا مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے پہچانا۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے آبا و اجداد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کو پہچاننے کی توفیق دی، اور انہوں نے حضرت اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند مہدی علیہ السلام تک پہنچایا۔ اور آج دنیا کے سارے احمدی، مشرق اور مغرب میں رہنے والے، شمال اور جنوب میں رہنے والے تمام کے تمام دن رات اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ساری دنیا کو بتایا جائے کہ ہم احمدی کیوں ہیں اور احمدیت کیا چیز ہے، تا لوگ اپنی نجات کا راستہ تلاش کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں، اور آخرین کی جماعت میں شامل ہو کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے اس زمین پر ارتعاش پیدا کر دیں۔ ہم احمدی اس لیے ہیں کہ ہم نے احمدی ہو کر زندہ خدا کو پایا، ہم نے اتحاد و یگانگت کا درد سیکھا، ہم نے اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، ہم نے عبادت کے گر سیکھے، ہم نے محبت کرنا سیکھا، ہم نے خلافت کی عظیم الشان نعمت کو پایا اور دنیا کو درس دیا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بس ہم احمدی کیوں ہیں؟ ہم احمدی اس لیے ہیں کہ ہم نے تمام دنیا کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے، ہم نے زمین کے چپے چپے پر انسانوں کو باخدا انسان بنانا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لانا ہے۔ یہ ہے ہمارا کام، اسی لیے ہم احمدی ہیں کہ ہم نے ظلم و استبداد کو ختم کر کے ہر طرف امن، پیار، محبت کے نعرے بلند کرنے ہیں۔ بس آج روئے زمین پر جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت موجود ہے، جس کی برکت سے اتحاد و یکجہتی کی عظیم نعمت ہم احمدیوں کو حاصل ہے، اور ہم احمدی ہی ہیں جو ساری دنیا میں خلافت کے سائے تلے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم احمدیوں کے تمام ترقیات، تمام عزتیں اور ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، غرض کہ ہماری ہر حرکت خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ ہم احمدیوں کو ہمارے خدا نے ایک آقا عطا فرمایا ہے جو خدا کا محبوب خلیفہ ہے۔ ہم احمدیوں کا اپنی جان سے زیادہ پیارے خلیفہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ ہم اپنے آقا کے ایک ادنیٰ اشارے پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہماری ہر تکلیف، ہر دکھ میں ہمارے حضور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہم اسی وقت پیارے آقا کی خدمت اقدس میں دعا کے لیے لکھتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ کی طرف سے ایک سکون نصیب ہوتا ہے اور ہماری تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ پیارے آقا ہر احمدی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا ہے اور تمہاری محبت رکھنے والا ہے، اور تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، اور تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے۔
تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے. تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا ہے. برکات خلافت. جزاک اللہ. یہ اسامہ جمیل نظم پڑھاؤ. السلام علیکم حضور. السلام. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے. چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے. مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم یا سو علم فکر و بلا کے سامنے. بارگاہ عزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے. حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے. چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار، ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے. راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. اچھا جزاک اللہ. اچھا جی، مبرور احمد اور رائے عاطف صاحب نے کیا پیش کرنا ہے؟ ناروے یورپ کے شمال میں واقع ایک اسکینڈینیوین ملک ہے. اس کا کل رقبہ 3,85,000 مربع کلومیٹر اور آبادی قریباً 50 لاکھ ہے.
ناروے میں 430 بلدیات ہیں، جن میں سے آج ہم شمالی ترین یعنی نورکھپ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بلدیہ شمالی صوبہ فنمرک میں واقع ہے، جو کہ 1944 سے قبل خیلوک کہلاتی تھی، جو کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا مچھلیاں پکڑنے والوں کا گاؤں تھا۔ مگر جب جرمنوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کو مکمل تباہ کر دیا تو اس کا نام بدل کر نورکھپ کر دیا گیا۔ بلدیہ کی زیادہ تر معیشت کا انحصار ماہی گیری، سیاحت اور مختلف سمندری صنعت سے متعلقہ مقامی کارخانوں پر ہوتا ہے۔ یہاں پر آنے والے سیاح مقامی رہنماؤں کے ساتھ مختلف اقسام کی تفریحات کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور یہاں کی سامی لیپس تہذیب کا قریب سے نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ سامی قوم اسکینڈینیویا میں قدیم باشندوں کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ لوگ آج سے 3000 سال قبل یہاں آباد ہوئے تھے اور اپنی منفرد اور قابل فخر تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ نورکھپ کا دورہ کرنے والے خاص کر گرمیوں میں نصف شب کا سورج دیکھنا کبھی نہیں بھولتے۔ نصف شب کا سورج پولر سرکل اور نارتھ اور ساؤتھ پول کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اس حالت میں سورج 24 گھنٹوں کے دوران غروب نہیں ہوتا۔ خدا کی قدرت کا یہ نظارہ پولز کے قریب زیادہ واضح ہوتا ہے، جہاں سال کے مسلسل 6 مہینے سورج نہیں ڈوبتا۔ اسی طرح ان علاقوں میں زیادہ تر سردیاں بغیر سورج کی روشنی کے گزرتی ہیں، یعنی باقی 6 مہینے سورج پورا طلوع ہی نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ یہ علاقے مکمل اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں دن کے وقت ریفلیکٹڈ شدہ روشنی موجود ہوتی ہے۔ نصف رات کا سورج دیکھنے کے لیے اس مشہور مقام نارتھ کیپ پلیٹو یہاں موجود ہے۔ ہماری باقی پریزنٹیشن اسی مقام سے متعلق ہوگی۔ نورکھپ پلاٹو ہے یا نارتھ کیپ پلیٹو اس بلدیہ کی ایک کھڑی چٹان کا نام ہے۔ یہ چٹان ماگریا جزیرہ میں واقع ہے۔ اس کی سطح سمندر سے اونچائی 307 میٹر ہے۔ عموماً اس جگہ کو یورپ کا شمالی ترین مقام مانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایک اور جگہ روسیا یورپ کا شمالی ترین مقام ہے۔ نورکھپ کا پرانا نارویجن نام کھنیسکانس تھا، مگر جب ایک انگریز ایکسپلورر جس کا نام رچرڈ چانسلر تھا یہاں سے 1553 میں گزرا تو اس نے اس چٹان کو نارتھ کیپ کا نام دیا۔ سویڈن ناروے کے بادشاہ آسکر II نے 1873 میں یہاں کا دورہ کیا۔ اسی طرح تھائی لینڈ کا بادشاہ چولالونکورن 1907 میں یہاں آیا۔ 1956 میں یہاں پکی سڑک کا راستہ بنایا گیا۔ آج نورکھپ دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاحوں کا مرکز ہے، جہاں سیاحوں کی تفریح و توجہ کے لیے نورکھپ ہیلتھ سینٹر تعمیر کیا گیا۔ یہاں مقامی تاریخی دستاویزات نمائش کے طور پر آویزاں کی گئی ہیں۔ نصف شب کا سورج یہاں 14 مئی سے 31 جولائی تک صاف نظر آتا ہے۔ نورکھپ تک پہنچنے کے لیے نارتھ کیپ ٹنل استعمال کی جاتی ہے، جس کی لمبائی 6.9 کلومیٹر اور گہرائی 212 میٹر سطح سمندر سے نیچے ہے۔ یہ سرنگ 15 جون 1999 کو فاطمہ پروجیکٹ کے زیر سایہ کھولی گئی، جس کا مقصد جزیرہ ماگریا تک پکی سڑک کا راستہ تعمیر کرنا تھا۔ اس علاقے میں شدید سردی کے باعث سرنگ کے دونوں جانب سردی سے بچاؤ کے دروازے لگائے گئے ہیں۔ یوں گاڑیاں باری باری سرنگ میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں کا قریب ترین ایئرپورٹ ہومنگسوگ ایئرپورٹ ہے، جو کہ والان کے علاقے میں 1977 کو کھولا گیا۔ اوسطاً اس مقام میں سالانہ 6 لاکھ افراد سیر کی نیت سے آتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جون 1993 میں اس مقام کو اپنا شرف مبارک بخشا اور شرک پٹن کیمپنگ کی جگہ پر آخری پڑاؤ ڈالا۔ فیری کے انتظار کے دوران حضور انور نے مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں ڈور پھینکی اور چند لمحوں میں مچھلی پکڑ لی۔ 24 جون بروز جمعرات قطب شمالی کی طرف کرۂ ارض کے آخری کنارے پر حضور رحمہ اللہ نے افراد خاندان اور اراکین قافلہ کے ہمراہ پہلی باجماعت نماز مغرب ادا کی۔ اس تاریخی سفر کے بارے میں حضور رحمہ اللہ نے فرمایا، جہاں تک میں نے نظر دوڑا کر دیکھا ہے، مجھے اس بات کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا کہ آج سے پہلے ایسے علاقوں میں جہاں 6 مہینوں کا دن چڑھا ہو یا 24 گھنٹے سے زائد کا کہیں دن ہو، وہاں باقاعدہ کبھی 5 وقت کی نمازیں ایک جگہ پر باجماعت ادا کی گئی ہوں، اور پھر جمعہ اس طرح باجماعت ادا کیا گیا ہو کہ امت مسلمہ کے ہر طبقہ کی نمائندگی اس میں کی گئی ہو، مثلاً انصار کی عمر کے لوگ بھی اس میں ہوں، خدام کی عمر کے لوگ بھی، بچے بھی ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی ہوں۔ یہ واقعہ میرے اندازے کے مطابق پہلی دفعہ رونما ہو رہا ہے
کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان غیر معمولی وقت کے علاقوں میں باقاعدہ باجماعت 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی اور یہ سلسلہ کل سے شروع ہوا۔ کل ہم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں یہاں ادا کی اور اس کے بعد یہاں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ہمارے اندازے کے مطابق صبح کا وقت ہوا، اور پھر صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے اس کیمپ کی طرف روانہ ہوا ہے جہاں ہمارا قیام ہے، اور پھر اب جمعہ کے لیے آگے ہیں جہاں جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ بس اس پہلو سے اس طرح باجماعت 5 نمازیں یہاں ادا کی گئی ہیں کہ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی، سب خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جمعہ اس پہلو سے وہ تاریخی جمعہ ہے کہ جس میں پہلی بار ان غیر معمولی اوقات کے علاقوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کرتے ہوئے ہم جمعہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ ناروے کو مختلف ادوار میں اس مقام تک اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کی توفیق بفضل تعالیٰ ملتی رہی ہے۔ امثال امیر صاحب ناروے اور مربی سلسلہ نے نور کپ کا دورہ کیا اور وہاں مقامی لائبریری میں اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کی غرض سے نمائش منعقد کی۔ مقامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے نیشنل مربی سلسلہ محترم شاہد محمود کانو صاحب نے بتایا کہ ہمارا مذہب اور ایمان ہمیں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا نعرہ ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ تمام مذاہب خدا اور امن کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے خدا، امن اور محبت کا پیغام اولین ضابطۂ حیات ہے۔ یہی پیغام ہم نور کھپ کی ساری آبادی کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ دورہ گو کہ ہمارا پہلا ہے لیکن آخری نہیں ہے۔ اچھا جی، بس اچھا، بڑے اچھے عنوان چنے آپ لوگوں نے۔ پہلی چیز نماز کی اہمیت، لیکن عموماً میں نے جائزہ لیا ہے، مضمون تو بڑے پڑھ دیتے ہو تم لوگ، لیکن جب پوچھو 5 نمازیں آج کس نے پڑھی ہیں تو کم ہی ہوتے ہیں جن کے سارے ہاتھ کھڑے ہوں۔ فجر کی نماز پہ سستی ہو جاتی ہے، لیٹ اٹھتے ہیں، وقت پہ نہیں ادا کرتے اگر کرنے والے ہوں، بعض سمجھتے ہیں کہ سورج نکل آیا اس لیے نہ پڑھو۔ واقفین 9 جو ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صرف یہاں مضمون پڑھنے سے، مضمون سے لطف اٹھانے سے، کسی کا لکھا ہوا مضمون پڑھ لینے سے فرض پورا نہیں ہو جاتا۔ اب میں نے ہاتھ کھڑے کیے تو ہو سکتا ہے بعضوں کو شرمندگی بھی ہو، اس لیے ہاتھ تو نہیں کھڑا کرواتا، لیکن اپنے خود جائزے لیا کرو، خود دیکھا کرو کہ ہم نے رات کو سونے سے پہلے کہ ہم نے دن میں 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ تو خود پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس حد تک نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ پھر نماز اگر برائیوں سے روکتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، ابھی یہاں جو ہمارے مسجد میں آ کے پتھر پھینکتے ہیں یا گند پھینکتے ہیں یا انڈے پھینک جاتے ہیں، وہ ان مسلمانوں کے بچے ہیں بعض جو بڑے نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو برائیوں سے نماز نہیں روک رہی، اس لیے کہ وہ جو نماز کی روح ہے جو سمجھنا چاہیے اس کے اندر کیا مضمون اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ خالص ہو کر میرے پاس آؤ، میرے سے دعا مانگو اور سمجھو کہ میں تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہوں، میرا خوف اور ڈر تمہارے اندر ہو، تو تبھی وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جو نیکیوں کی طرف لے جانے والی ہوں۔ اگر یہ چیز پیدا نہ ہو دل میں کہ ہماری حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کہے ہیں کہ یہ کرو، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمیں پکڑ سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام نہ کرو، اگر ہم ان کو کرنے سے نہیں رکتے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے دل میں، اپنے دلوں میں یہ چیز پیدا کرنی ہوگی۔ کسی کی تقریر سے یا پڑھ لینے سے ایک وقت میں مہینے کے بعد یا سال کے بعد یا 3 مہینے بعد اجلاس ہو جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب ہر بچہ، اب 10 سال کے بعد نماز فرض ہے ہر بچے پہ
کتنے بچے ہیں 10 سال سے اوپر کی عمر کے بیٹھے ہیں؟ سارے 10 سال سے اوپر ہی ہیں. اچھا 3-4 کے علاوہ سب پہ نماز فرض ہے، 5 نمازیں. تو اگر نہیں پڑھتے نماز، ہمارے اماں ابا جگاتے ہیں نماز کے لیے اور ہوں ہاں کر کے دوسری کروٹ بدل کے سو جاتے ہو، تو یہ بڑی غلط چیز ہے. اسی طرح بڑے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رحم تھا آپ کے دل میں کہ کسی کی کوئی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، خاص طور پہ عشاء فجر، دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس مطلب یہ تھا کہ اہمیت کا تمہیں پتہ لگے کہ کتنی اہمیت ہے نماز کی. آج کل بھی ہر زمانے میں عشاء اور فجر کی نمازیں ایسی ہیں جن میں سستی ہو جاتی ہے. اس زمانے میں لوگ اگر جلدی سو جاتے تھے، نہیں جاگتے تھے، یا لیٹ دیر یا مجلسیں لگانے والے نشوں میں بیٹھ جاتے تھے یا مجلسیں لگتی تھیں اور تو اس وقت پھر بھی نمازیں چھوٹ جاتی تھیں، ضائع ہو جاتی تھیں، مسجد میں نہیں آتے تھے. تو آج کل ٹی وی ڈرامے ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، نماز عشاء کا احساس نہیں ہوتا. پھر لیٹ نائٹ چیزیں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب 13, 14, 15 سال سے اوپر کے لڑکے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں میں چلے جاتے ہیں. پڑھائی ضرور کرنی چاہیے، لیکن پڑھائی کے علاوہ فضولیات میں بھی دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی اور انٹرنیٹ. پھر فجر کی نماز پہ آنکھ نہیں کھلتی. تو ہمیشہ وقفے نو کو یہ خیال رکھنا چاہیے. آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے وقف کیا پیدائش سے پہلے، اس لیے کہ جماعت احمدیہ کو اپنی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ پیش کریں جو جماعت کی خدمت کرنے والا ہو، جو تمام دینی حکموں پر عمل کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننے والا ہو، جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہو. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا تو وقفے نو کا ٹائٹل لگ جانا، یہ دم چلا جسے کہتے ہیں اردو میں لگ جائے، محاورہ ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. پھر جب یہ چیز پیدا ہوگی آپ میں، اللہ تعالیٰ کا خوف، پھر ہی آپ کو دین کی خدمت کا بھی احساس اور جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ کی خاطر ہر کام کرنا ہے. پھر دوسرا مضمون آپ نے لیا، ہم احمدی مسلمان کیوں ہیں، بڑا اچھی طرح بیان کیا انہوں نے. لیکن اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ آپ کو اپنے نمونے دکھانے ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اس زمانے کا امام بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس زمانے میں تشریف لے آئے. ہمارے باپ دادا کو توفیق مل گئی کہ آپ کو مان لیا، یا ہم میں سے جو نوجوان وقفے نو میں سے تو کوئی نہیں اس وقت ہو سکتا جس نے خود احمدیت کو قبول کیا ہو. ہاں ان کی آئندہ نسلیں ہیں جو اب آنے والے ہیں، وہ بھی ہمیشہ وقفے نو وہی ہوں گے جن کے ماں باپ نے قبول کیا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی غیر احمدی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو اور اس کا بچہ وقفے نو ہو جائے. وقفے نو بچہ وہی ہوگا جس کے ماں باپ نے احمدیت قبول کی ہوگی. بس یہ احسان جو ماں باپ کا، باپ دادا کا ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے قبول کیا، اس کے بعد ہمیں وقف کیا. تو ہمارے نمونے بھی وہ ہونے چاہیے جو نمونے حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان نمونوں پہ چلنا ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پیدا فرمائے. اور وہ لوگ جو قاتل تھے، جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ لوگ ایسے نیک بن گئے. شرابی تھے، ایسے نیک بن گئے کہ ہر برائی انہوں نے چھوڑ دی. سچائی کو اس طرح اختیار کیا
کہ ہر کام میں ان کے سچائی ہے. اب سچائی ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سچ نہیں بولنے والے، جو اپنی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو خدا پہ یقین نہیں. اور یہ جھوٹ جو ہے یہ ایک قسم کا شرک ہے. سچ نہ بولنے والا صرف بتوں کو پوجا کرنے والا مشرک نہیں ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، بلکہ سچ نہ بولنے والا، جھوٹ سے کام لینے والا بھی شرک کرنے والا ہے. اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سارے گناہ بخش سکتا ہوں، مگر شرک نہیں بخشوں گا. تو اگر آپ لوگ جو وقف نو ہیں گہرائی میں جا کے سوچیں، غور کریں، دیکھیں کہ کیا ہمارے فرض ہیں، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کس طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح ہم نے آگے دنیا کو احمدیت کا پیغام پہنچانا ہے، تو پھر آپ لوگ صحیح وقف نو ہونے کا حق ادا کر سکیں گے. بہت سارے ایسے ہیں جو جامعہ میں نہیں جا سکیں گے. اب آپ لوگوں میں سے بعض کالج اور یونیورسٹی لیول کے بھی ہوں گے لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے، تو آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پڑھائی مکمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو جماعت کے لیے پیش کرنا ہے، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اعلیٰ اخلاق اور نمونے بھی قائم کرنے ہیں. نمازیں بھی ہماری باقاعدہ ہونی چاہیے، ہمارے دوسرے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، تاکہ ہم جماعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں جو ایک وقف زندگی کا مقصد ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے ہیں جو 15 سال سے اوپر ہیں جنہوں نے اپنے بانڈ وقف نو کے رینیو کر دیے ہیں کہ ہم وقف رہنا چاہتے ہیں؟ ساروں نے کر دیے ہیں تقریباً. اچھا، نیچے کریں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کوئی ڈگری لے رہا ہے یا سرٹیفکیٹ لے رہا ہے، جو کام بھی کر رہا ہے، ایک تو آپ کی باقاعدہ رپورٹ یہاں کے سیکرٹری وقف نو ان کو بھی نوٹ کرنا چاہیے، آنی چاہیے مرکز میں کہ کہاں تک پڑھائی پہنچی ہے، اور ذاتی طور پہ بھی رابطہ رکھیں. اور آئندہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یہ پوچھیں کہ ہم نے اپنی جو پڑھائی کرنی تھی وہ تو مکمل کر لی ہے، اب ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ آیا ہم جماعت کی خدمت کے لیے آ جائیں تاکہ 24 گھنٹے جماعت کی خدمت رہے، یا کچھ وقت کے لیے ہمیں اجازت ہے کوئی اور کام کرنے کی، یا جو بھی ہدایت ہو تو پھر مرکز ہدایت کرے گا کہ کس طرح آپ نے اپنی آئندہ زندگی گزارنی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک وقف نو بچہ ہے وہ کہتے جی میں نے بڑا ہو کے پائلٹ بننا ہے. پائلٹ تو تم بن جاؤ بے شک، لیکن فی الحال جماعت کو پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر شوق بہت زیادہ ہے تو اجازت لے سکتے ہو کہ ہمیں پائلٹ بننے کی اجازت دی جائے. کبھی جماعت کے جہاز ہوں گے تو پھر تمہارا پائلٹ تو بننے کا کام آ جائے گا، لیکن فی الحال نہیں ہیں. اسی طرح بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے بڑے ہو. اب ایک طرف وقف نو ہے، دوسری طرف بزنس کرنا ہے. بزنس کی تعلیم حاصل کرنا کوئی حرج نہیں، ماسٹرز کریں، MBA کریں، BA کریں، جو بھی کریں، یا فائنانس میں جائیں، لیکن اس کے بعد جماعت کو پیش کریں کہ ہاں ہم نے یہ پڑھائی تو کر لی، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے. پھر جماعت فیصلہ کرے گی، خلیفہ وقت فیصلہ کرے گا کہ آیا آپ کو جماعت کی خدمت کے لیے رکھ لیا جائے یا اجازت دی جائے کہ ہاں جی اپنے آپ کام کر لیں، آپ کسی اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، ان کی فرم ہوتی ہے، اس میں کام کر لیں، یا کسی اور کمپنی میں کام کر لیں عارضی طور پہ، یا ٹریننگ لے لیں. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بلکہ ہر لیول کے اوپر جب سیکنڈری ایجوکیشن ختم کریں تو پوچھیں کہ اب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. میں تو کئی دفعہ ہدایت دے چکا ہوں کہ جماعت کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے،
انجینئرس کی ضرورت ہے. اس طرح بعض مختلف فیلڈ ہیں, ترجمے کرنے والے ٹرانسلیشن کے لیے ضرورت ہے, میڈیا کے لیے ضرورت ہے. تو یہ آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ اب ہم یہ پڑھائی کر رہے ہیں, کس کس لائن میں جائیں اور کیا کریں. اگر اپنی مرضی سے پڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں جو کر سکتے ہیں, تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فائدہ اس تعلیم کا ہوگا جو جماعت کی مرضی سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اس وقت کوئی ہیں لڑکے جو میڈیسن میں جانا چاہ رہے ہیں, میڈیکل کرنے والے, یا میڈیکل کا جن کا ارادہ ہے کرنے کا مستقبل میں؟ اچھا. انجینئر, اچھا. کون کون, کوئی پڑھ رہا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں؟ انجینئرنگ کوئی کر رہے ہیں یا ابھی صرف ارادے ہی ہیں؟ اچھا. میڈیسن کوئی کرنے والے ہیں یہاں؟ اچھا, آپ میڈیکل کالج میں ہیں. اچھا. پھر وقف نو کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ناروے کے وقف نو ناروے میں نہیں رہیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ جو یہاں وقف نو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا تو یہیں شاید کوئی ہسپتال کھول دے گی جماعت اور یہاں رہ جائے گا, یا انجینئر بن گیا تو یہیں رکھا جائے گا, بلکہ جہاں جماعت کو ضرورت ہوگی وہاں بھیج دیا جائے گا. تو وقف کا یہ مطلب ہے جو ایک روح قائم ہونی چاہیے آپ لوگوں میں. اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اور وقف جیسے پہلے میں نے کہہ دیا, تبھی آپ نبھا سکتے ہیں جب آپ روز جائزے لیں, اپنی نمازوں کے بھی, اپنے اخلاق کے بھی, اپنی پڑھائی کے بھی. تبھی آپ کی زندگی صحیح واقف زندگی کی طرح گزر سکتی ہے. چاکلیٹ تو لیتے رہتے ہیں بچے, ان کو کھانا کھلائیں اور کافی ہے.